مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، کوئی آدمی حقیقی معنوں میں مومن یا مسلم ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ فتنہ یعنی آزمائش کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اگرچہ ہر ایک کے دل کا حال معلوم ہے، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ آزمائش سے حالات پیدا کر کے ہر آدمی کے اندر کو باہر لایا جائے، تاکہ اللہ آخرت میں جو فیصلہ کرے اس سے انکار کرنے کی مجال کسی کو نہ ہو۔ انسان جب سازگار حالات میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، سب ٹھیک ہے، چل رہا ہوتا ہے، تب تو وہ با ادب، با اخلاق، صبر والا، ہمت والا اور اللہ کا سجدہ شکر بجا لانے والا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا اچھا یا برا ہونا، کم ہمت یا حوصلہ ہونا، کم حوصلہ ہونا، صبر یا بے صبرا ہونا، شکر یا شکوہ کرنا تب معلوم ہوتا ہے جب اس پر کوئی آزمائش، کوئی بلا، کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اچھا اور برا راستہ۔ تو استقامت والے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اچھے راستے پر، اور کم ہمت والے حوصلہ ہار کر برائی کا انتخاب کر کے برے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر فاقوں کی نوبت آ جائے تو مومن بندہ رکھی سکھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور اس آزمائش میں سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کم ہمت والا برائی کا راستہ اختیار کر کے چوری، ڈاکہ، دوسروں کا مال لوٹ کر حرام کے لقمے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ ایسے حرام کے مرغ مسلم سے کہیں بہتر باسی روٹی اور تھوڑی سی دال ہو وہ بھی صحیح ہے، اگر حلال ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ اس مرغ مسلم سے کہیں بہتر ہے۔ دیکھیں، اللہ کو تو ہمارے دل کے سارے حال معلوم ہیں، لیکن وہ آزمائش صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ ایک تو ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی، دنیا والوں کو بھی سب پتہ چل جائے کہ ہم اس آزمائش میں کہاں کھڑے ہیں، ہم صبر والوں میں کھڑے ہیں یا بے صبر ہیں، اور برے لوگوں میں برے راستوں پر کھڑے ہیں یا اچھے راستوں پر۔ اسی لیے آزمائش کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہوتا ہے جس سے ہر بندے کو لازمی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں آزماؤں گا، کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کبھی خوف سے۔ ہاں، اللہ تو ہمیں ہر چیز اور ہر حالت میں آزماتا ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو میں دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے میں لے کر آزماتا ہوں۔ تو کوئی بھی انسان کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ صرف برے حالات ہی آزمائش ہوتے ہیں۔ اچھے حالات کا ہونا، سب پرفیکٹ ہونا، ہر نعمت کا ملنا اور سب کچھ مل جانا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری اتنی نعمتوں میں یہ میرا کیسے شکر ادا کرتا ہے، میرے آگے، میرے حکموں کے آگے کتنا سر کو جھکاتا ہے، یا یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں، یہ تو سب میرا کمال ہے، میری ذہانت، میری محنت ہے، اس لیے میں چاہے جو مرضی کروں، چاہے سفید کروں، چاہے سیاہ کروں، میری مرضی، میں جو مرضی میرا دل چاہے میں وہ کروں، تو میں اپنے دل کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یاد رکھیں، نعمتوں کی فراوانی بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو سب دے کر آزما رہا ہوتا ہے کہ آپ بندہ بن کر رہتے ہیں یا خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، صحت تندرستی یا بیماری، دولت کے انبار یا فقر و فاقہ، نیک نامی یا بدنامی، شہرت یا گمنامی، عروج یا زوال، امن یا خوف، آزاد یا قید، اولاد یا بے اولادی، علم یا جہالت، خوشیاں یا غم، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اللہ اپنے مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں آزماتا ہے اور انسان کے اندر کے چھپے ہوئے بندے کو باہر لاتا ہے، اور جب وہ بندہ باہر آتا ہے تو وہ خود بھی اور ساری دنیا بھی اسے پہچان جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن انکار کرنے کی کسی میں کوئی مجال باقی نہیں رہتی۔